مفتی صاحب داڑھی کے مسئلے پہ کیونکہ بہت سارے آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی داڑھی بھی ٹھیک ہے. ایک تو داڑھی کے والے سے دونوں چیزوں کی وضاحت فرما دے, عام آدمی کے لیے داڑھی اور پھر امام کے لیے داڑھی. اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں چھوٹی داڑھی کو بھی کسی حد تک گنجائش دی ہے. اس کتاب میں نے خود پڑھا ہے, یہ میرے والد صاحب نے دکھایا مجھے. دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹی داڑھی, یوں کہیں کہ بالکل حلق کرنا بالکل موننے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لے, اس حوالے سے تو فرق کہیں گے. لیکن جو حدیث میں آرڈر ہے, حکم آیا ہے, وہ اعفاء اللحیٰ کا ہے. کسی بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی رکھنے کا حکم ہو. ٹھیک ہے, ہر حدیث میں اعفاء. ٹھیک ہے, اعفاء کا مطلب ہے اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اہل حدیث کے قول کو لیتا ہے نا کہ ایک مٹھی تک بھی نہیں کاٹ سکتے, جی جی, اس کے پاس تو دلیل موجود ہے. بہت سے اہل حدیث ہم نے دیکھے بہت بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, اس کی تو پھر بھی کوئی دلیل ہے. لیکن چھوٹی کرنے کی تو کوئی حدیث میں دلیل نہیں ہے. اور عشر من الفطرہ حدیث میں آتا ہے کہ فطرت میں سے نیچر ہے, نیچر کے خلاف آپ چلیں گے تو بغاوت ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. اس حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہے, اس میں مونچھیں تراشنا, اس میں داڑھی کو بڑھانا, اعفاء اللحیٰ, حلق آنا یعنی زیر ناف بالوں کا صاف کرنا, بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا. تو کیا یہ ساری چیزیں سنت ہیں؟ اگر آپ چھوڑ دیں بغل کے بال, کلچر کا حصے, کلچر کی وجہ سے نبی نے حکم دیا. تو جس حدیث میں ناخن کاٹنے کا حکم ہے, آپ ناخن بڑھانا حرام ہے, آپ کی نماز نہیں ہوتی, اسی حدیث میں داڑھی بڑھانے کا بھی حکم ہے, اسی حدیث میں بغلیں صاف کرنے کا بھی حکم ہے. یہ داڑھیوں پہ آ کے یہ لوگ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی کرنا جائز ہے, بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھیں اس میں کچھ تو صحیح علماء, نیک علماء, جو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت خراب ہے, لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اجماع امت دلیل ہے, صدیوں سے چلا. امام شافعی کا ایک قول ملتا ہے ضعیف قول کے چھوٹی کرنا صغیرہ گناہ ہے, لیکن صغیرہ بھی جب ہے جب کوئی ایک دفعہ چھوٹی کرے, چھوٹی رکھتا ہے تو صغیرہ اسرار سے کبیرہ بن جاتا ہے. تو ایک قول ملتا ہے, لیکن تینوں ائمہ اور خود امام شافعی کا جو مفتہ بھی قول ہے فقہ شافعی میں, چاروں مذاہب میں, اور صحابہ تابعین, کوئی ایک نہیں آپ دکھا سکتے. ایسی چیز کو آپ کلچر کہہ کے ٹال دیں کہ بھی کلچر تھا, تو کلچر تو بال رکھنے کا بھی تھا, وہاں کیوں نہیں نبی نے اتنی تاکید سے حکم دیا؟ اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کو داڑھی رکھو. تو اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یہودی اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے اب تو بہت سے یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. نبی نے جو بتایا نا یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرو, حدیث کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہودی رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو. مطلب یہ کہ بری چیز ہے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں, تم نے برائی میں ان کی مخالفت کرنی ہے, اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے, اعفاء اللحیٰ پہ عمل کرنا ہے. اور ویسے بھی آج کل بھی زیادہ تر یہودی اور عیسائی رکھتے نہیں ہیں, بہت کم, چند مذہبی قسم کے لوگ رکھتے ہیں. میں نے الحمدللہ پرانی آسمانی کتابوں کا بھی طالب علمی کے دور میں مطالعہ کیا ہے. تورات میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں بڑھائے. آج تک یہودی اس پر عمل کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمارے لبرل مذہبی اسکالر زمانے سے متاثر ہو گئے, یہودیوں کے اسکالر متاثر نہیں ہوئے, انہوں نے داڑھی نہیں چھوڑی اب تک, اور ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو بھائی آپ نہ رکھیں, آپ کہیں میں گناہگار ہوں, میں پیغمبر کے آرڈر پہ عمل نہیں کر رہا, آپ شریعت کے حکم کو چینج کیوں کر رہے ہیں؟ تو 150-200 سال پہلے علامہ شامی ابن عابدین جو فقہ حنفی کے بڑے مستند ایک مفتی سمجھے جاتے ہیں, جن کو بہت آدھی دنیا نے ان کو فالو کیا ہے, ان کے یہ الفاظ ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل منڈا دینا, کما یفعلہ بعض المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال فلم یبحہ احد. وہ 150-200 سال پہلے یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ اہل مغرب کرتے ہیں, یا کچھ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں, وہ مرد جو چھوٹی داڑھی کرتے ہیں یا شیو کرتے ہیں, اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا. یعنی اس وقت 200-250 سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مفتی بھی نہیں تھا جو اس عمل کو جائز کہتا ہو. اجماع امت خود ایک مضبوط دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو میں نے ابن عابدین رحمہ اللہ کا قول دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا, میں نے ان کی نیوز کے طور پہ پیش کیا. اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی, حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو کیسے جمع ہو گئی اتنی بڑی امت؟ تو ہم اصل میں کلچر سے متاثر ہوئے ہیں. اب بجائے کلچر کو چینج کرنے کے ہم خود چینج ہو رہے ہیں. تو اسلام کو بھائی چھوڑ دو, آپ نے نہیں رکھنی آپ نہ رکھیں. اسلام کو نہ, بہت سارے کام وہ بھی تو آپ نہیں کر رہے نا. اسلام نماز تو فرض ہے, وہ تو ارکان کا نام ہے, وہ تو اب اگر کوئی نہیں امام, یعنی اگر چھوٹی داڑھی والا, ہاں اب رہا مسئلہ امام کا, نماز تو ہر فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ امام ظاہر ہے ایسا ہونا چاہیے نا جو شریعت کو خود تو فالو کرتا ہو نا. امام کی سلیکشن میں تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ شریعت کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اس میں تو داڑھی بھی دیکھی جائے گی, اس کے جو ہے وہ کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو, یہ بھی دیکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی بغیر داڑھی والا نماز پڑھاتا ہے, نماز تو پھر ہر ایک کے پیچھے, ہر جو صاحب ایمان ہے اس کے پیچھے ہو جاتی ہے, لیکن اپنے اختیار سے ایسے شخص کو امام بنانا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ہم سے کچھ ضمنی سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے. اب میں چاہوں گا کہ جو پورا نقطہ نظر ہے داڑھی کے متعلق, اس کا آپ اگر خلاصہ کریں
یہ بتانا چاہیں کہ داڑھی کی دینی حیثیت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کسی چیز کی دینی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے ہمیں جذبات سے بالکل الگ ہو کر سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر بھی کہیں موجود نہیں ہے. یہ بات کہ فلاں پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، یہ داڑھی کے حکم کو بیان کرنے کا اسلوب نہیں ہوتا، یہ تو ایک بیان واقعہ ہے، اور اس طرح کا ذکر کہیں بھی آ سکتا ہے. کوئی چیز بھی کسی جگہ اس ذیل کی بیان نہیں ہوئی. جن لوگوں نے بعض آیات سے ضمنی استدلال کیا اس کی غلطی ہم نے واضح کر دی اور یہ بتایا کہ اس میں انسان کی وہ فطرت زیر بحث ہے جو دین کی بنیاد بنتی، یعنی تزکیہ، یعنی اخلاقی تطہیر، یعنی اللہ کا تصور، یعنی ربوبیت کا اقرار. وہ چیزیں ہیں جو وہاں زیر بحث ہیں. اسی طرح سے اگر اس کے تحت بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے فطرت کی حیثیت سے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مجھے خدا نے مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، اسے اپنی اس حیثیت کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی نہیں اختیار کرنی چاہیے. ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ نے بال اگائے ہیں، ان میں سینے پر بھی ہوتے ہیں، جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوتے ہیں، زیر ناک بھی ہوتے ہیں، سر پر بھی ہوتے ہیں. ان کی تراش کیا رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی یہ انسان کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا فطرت کے انحراف سے سرے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس کی غلطی واضح کی گئی اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو سنت ہوتی ہے، یعنی جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حیثیت سے جاری کرتے ہیں اور وہ پیغمبروں سے چلی آ رہی ہوتی ہے، آپ اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، ترمیم بھی کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں کوئی اس نوعیت کی بات نہیں کہی گئی، نہ کبھی صحابہ کرام نے اس حیثیت سے اس کو منتقل کیا ہے. کچھ روایات ہیں، ان روایات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کو لوگوں نے غلطی سے سمجھا ہے کہ یہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے. جب ان سب روایتوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی ایک یہ کہ وضاقتہ کے ذیل میں اہل کتاب نے مثلاً جیسے میں نے ابو امامہ باہلی کی روایت آپ کے سامنے پیش کی اور بیان کیا، ایک بدعت اختیار کر لی تھی تو آپ نے اس کی اصلاح کی کہ یہ بدعتیں یعنی جوتے پہننے کے بارے میں، موزے پہننے کے بارے میں، داڑھی رنگنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ان بدعتوں میں ان کی مخالفت کیا کرو، یہی پیغمبروں کا کام ہے. اور اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجوس میں بھی، اہل کتاب میں بھی اور مشرکین میں بھی متکبرین لیڈر قسم کے لوگ ایسی وضاقتہ بناتے تھے. اس کو خود حضور نے بیان کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں. تو اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ یہ متکبرانہ وضاقتہ کی چیز ہے. یہ متکبرانہ وضاقتہ کی چیز ہے، اس کو ہم نے دین کے اصول سے سمجھا. یعنی یہ جانا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں خالف المشرکین، خالف اہل الکتاب، خالف المجوس، یعنی ان کی مخالفت کرو. تو داڑیاں تو وہ رکھے ہوئے ہیں، مجھے بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کی وضاقتہ کیسی ہے؟ وہ متکبرانہ وضاقتہ ہے. اس کے نتیجے میں تطہیر کے تقاضوں پر کوئی فرق پڑتا ہے تو پیغمبر اس کی اصلاح کرتے ہیں. اور اصولی طور پر ہم نے توجہ دلائی کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. اس کے ہر حکم کا ریلیشن اس مقصد کے ساتھ متعین کرنا پڑے گا. اور تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ہم تطہیر کریں، ہم پاکیزگی اختیار کریں. چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی دین کا آپ استقصاء کرتے ہیں اور اس کے احکام کو دیکھتے ہیں، وہاں احکام زیر بحث ہیں. یعنی ایک تو ایمان اور عقائد کی چیزیں ہیں نا، وہ الگ ہیں. دین کے احکام کا جب آپ استقصاء کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عبادات ہوتی ہیں، اس میں طہارت بدن کے احکام ہوتے ہیں، اس میں طہارت خور و نوش کی چیزیں ہوتی ہیں کہ طیبات کھاؤ گے، خبائث سے اجتناب کرو گے، اور اس میں اخلاق کی تطہیر، اخلاق کے تزکیے کے احکام ہوتے ہیں. تو ہر چیز وہاں ہوگی. مونچھوں کو پست رکھنا یہ طہارت کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ متکبرانہ احساس کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس معاملے میں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پوری باتیں کہی ہیں، جب ان کو آپ بالکل ٹھیک رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہی مدعا ہے کہ لوگ داڑھی رکھیں گے. مرد داڑھی رکھتے تھے، ایک لمبے عرصے تک سبھی لوگ داڑھی رکھتے رہے ہیں، یعنی تصور بھی نہیں تھا کہ داڑھی نہیں رکھی جائے گی. عام طور پر چند لوگ ہوتے تھے جو داڑھی منڈواتے تھے، ورنہ داڑھی رکھی جاتی تھی. تو اس داڑھی کی اور مونچھ کی وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ نے بال رکھے ہیں تو کیسے رکھنے چاہیے؟ آپ نے لباس پہنا ہے تو کیسا پہننا چاہیے؟ تو یہ چیز ہے جو حدیثوں میں زیر بحث ہے. اس کو لوگوں نے داڑھی رکھنے کا حکم سمجھ لیا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جلیل القدر ائمہ میں امام شافعی اس کو ایسے نہیں لیتے. ٹھیک. غام صاحب، داڑھی کے حوالے سے جو ایک بہت بنیادی اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہاں پر پایہ تکمیل کو پہنچا. ہم اس موضوع کو یہاں پر روک کے
اب دوسرے اعتراض کی طرف آتے ہیں، اور میرا احساس یہ ہے کہ جس طریقے سے داڑھی ایک بہت ہی حساسیت رکھتی ہے مسلمت امہ کے نزدیک مردوں کی حیثیت سے، اسی طرح سے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے عورتوں کے پردے سے متعلق. تو اس حساسیت کا آپ ذکر کرتے ہیں صرف بر صغیر میں. اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں جہاں شوافیں ہیں وہاں اس طرح کی کوئی حساسیت نہیں ہے. آپ جائیں مراکش میں، آپ جائیں مصر میں، آپ کو مساجد کے ائمہ ملیں گے جن کی کوئی داڑھی نہیں ہے. اور دنیا کی اقوام میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی 1 2 نہیں، 4 5 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے جن کی داڑھی ہوتی ہی نہیں. تو ان کے حساسیت بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہوتا نہیں اس طریقے سے. ٹھیک. قرآن و سنت کے نزدیک بتائیں گے نا. جی قرآن و بالکل. سنت میں بالکل واضح ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے. شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ضرور ابھاروں گا اے اللہ تیری مخلوق کو کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، مرد کا داڑھی منڈانا تخلیق کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے. عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے نا. بالکل. جہاں تخلیق بدلنے کا حکم تھا نا، وہاں تخلیق بدلنے کو ہی نیچر قرار دے دیا گیا. جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں نیچر سے ہیں، فطرت سے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا ناخن کاٹنا، اس میں بھی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے ناخن ضرور کاٹنے. نمبر 2 مونچھیں پس کرنا. نمبر 3 غیر ضروری بال بغلوں کے، اور نمبر 4 زیر ناف بال، اور نمبر 5 ختنہ کروانا. اب اس میں بھی آپ نیچر بدل رہے ہیں، لیکن یہ نیچر بدلنا نیچر ہے. اگر داڑھی کا کہیں ذکر ہوتا تو کہا جاتا کہ اسے بھی مونڈ دینا. اس کے الٹ صحیح مسلم ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے، کلی کرنا بھی ہے، دانتوں کی صفائی کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں فطرت میں سے، یہ نیچر کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو داڑھی رکھنا مسلمان مرد کے اوپر سنت نہیں ہے، فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو قرآن سے بالکل واضح ہو گیا کہ آپ نے داڑھی ایسی رکھنی ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کی مشابہت نہ بنے. اس کو سپورٹیو بخاری کی حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں. اگر عورتیں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتی ہیں نا، تو مرد کا چھوٹی داڑھی رکھنا حرام ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، عورت کی تو داڑھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا عرف عام میں جسے داڑھی کہا جائے، جس طرح آپ نے رکھی ہے، شاہد افریدی صاحب نے، یہ جو شخص رکھ رہے گا نا وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے. اچھا، اب افضل داڑھی، یہ بس افضلیت اور غیر افضلیت. ٹھیک ہے. میری مٹھی سے بھی زیادہ میں نے کبھی بال کاٹے نہیں، نیچرل میری اتنی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب آلموسٹ 46 ایئرس میری ایج ہونے والی ہے، میری داڑھی اتنی اب اور کیا بڑھنی ہے. ٹھیک ہے. مٹھی داڑھی رکھنا سنت ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بھی کاٹ دیتے تھے، ابن عباس بھی کاٹ دیتے تھے. 3 صحابہ نے داڑھی کی حدیث روایت کی ہے، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، اور تینوں ہی داڑیاں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. نبی الاسلام کی اپنی داڑھی بھی مٹھی تھی، نہر تک. امام ترمذی کی کتاب ہے شمائل ترمذی، اس میں وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی الاسلام کی داڑھی جو ہے وہ نہر تک تھی، یہ یہاں تک جو ہلکا سا گڑا بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نہر تک رکھتے ہیں بہت اچھا ہے، جیسے ڈاکٹر سرار صاحب نے رکھی ہوئی تھی. جی جی بالکل. اور اسی طریقے سے اور بڑے بڑے علماء، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ داڑیاں ٹھیک ہے سنت کے مطابق، لیکن اگر کوئی چھوٹی بھی رکھتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے.